السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وإیاک نستعین۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ واذكر نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، ایک سورہ مائدہ کی آیت ہے اور دوسری سورہ نور کی۔ دونوں آیات میں اطاعت اور تقوی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ تقوی کا مضمون ایک ایسا مضمون ہے جس کا ذکر مختلف حوالوں سے بار بار قرآن کریم میں آتا ہے، اور یہی ایک حقیقی اور انعام یافتہ مومن کا خاصہ ہونے کی ہے، اور یہی اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے، اور یہی چیز ہے جس کی روح اپنی جماعت میں پیدا کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسوں کا اہتمام فرمایا تھا۔ افراد جماعت سے آپ کو جلسہ کے نیک نتائج کی وجہ سے جو توقعات تھیں اس پر ہر احمدی غور کرتے ہوئے، اس کی باریکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، تبھی وہ اس معیار کا احمدی بن سکتا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بنانا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل، اپنی جماعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں، اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت
اور مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، اور انکسار اور تواضع اور راست بازی ان میں پیدا ہو، اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں۔ پس یہ معیار ہے جس کے پیدا کرنے کے لیے جلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ معیار ہے جس کے پیدا کرنے کے لیے آپ نے جلسے کا اہتمام فرمایا تھا۔ آخرت کی طرف بکلی کون جھک سکتا ہے؟ وہی جو اس زندگی کو عارضی سمجھے، وہی جو تقوی میں بڑھنے والا ہو، وہی جو زہد اختیار کرنے والا ہو، یعنی ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے والا ہو، اور جو اس زندگی کو عارضی ٹھکانہ سمجھنے والا ہو، جو اس زندگی کو عارضی ٹھکانہ سمجھے گا، جو تقوی میں ترقی کرے گا، وہی اپنی عبادت کے بھی حق ادا کرے گا، ایک دوسرے سے پیار محبت کا سلوک کرنے والا ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا، عاجزی اور انکسار اس میں پیدا ہوگا، مواخات میں دوسروں کے لیے نمونہ بننے والا ہوگا۔ بہت سے حقوق دوسروں کے انسان اس لیے مارتا ہے اور غصب کرتا ہے کہ عاجزی اور انکسار کے بجائے تکبر، خدا ترسی اور پرہیزگاری کے بجائے خود پسندی اور اپنا حق دوسروں پر فائق سمجھنا، اور اس کے لیے ہر جائز ناجائز طریق اختیار کرنا، اور یہاں تک بڑھ جانا کہ راست بازی تو ایک طرف رہی، سچ سے بھی دور ہٹ جانا اور جھوٹ کو اپنی ڈھال بنا لینا ان کا طریق ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کا۔ اور پھر بجائے اس کے کہ وہ نمونہ بنے جس کے لیے اس زمانے کے امام کی بیعت میں شامل ہوئے، دوریوں اور نفرتوں کی خلیج پھر وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر ایک انسان اس مقصد کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پہلے بے چین تھا، جس کے حصول کے لیے وہ دعائیں مانگا کرتا تھا۔ صرف اپنی ذات پھر ایسے لوگوں کا محور بن جاتی ہے، یا اپنی اولاد یا اپنا خاندان ایسے لوگوں کا محور بن جاتا ہے۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم میری جماعت میں شامل ہوئے ہو اور اس لیے شامل ہوئے ہو کہ ان انعامات کے حقدار ٹھہرو جو جماعت کی ترقی سے وابستہ ہیں، تو پھر یہ تمام برائیاں تمہیں چھوڑنی ہوں گی، پھر تمہیں ان راستوں پر چلنا ہوگا جو خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے والے راستے ہیں، اپنے دل کو ان خصوصیات کا حامل بنانا ہوگا جو خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہو، جو تقوی میں ترقی کرنے والا ہو، جس کے لیے جماعت کی عزت اور غیرت اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے خاندان، اپنے مال، اپنی جائیداد سے زیادہ اہمیت رکھتی ہو، جس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے جاری کردہ نظام خلافت سے بھی پیار، وفا اور محبت کا تعلق ہو، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مضبوطی سے کاربند ہو، جو آپس کی نفرتوں اور تفریقوں کو محبت اور پیار، اخوت اور بھائی چارے میں بدلنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ہمیشہ سامنے رکھنے والا ہو جس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت 103 اور 104 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرمانبردار ہو۔ پھر فرمایا،
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. یعنی اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفریقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ. ان آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ نے تقوی کی طرف توجہ دلائی ہے اور فرمایا کہ تقوی ایسا ہو جو اس کا حق ہے، اور یہ حق عارضی طور پر قائم کر کے تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق نہیں بن جاؤ گے، بلکہ ایک دفعہ جب یہ عہد کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں اور قرآن کریم کے تمام احکامات پر عمل کروں گا، پہلے جو غلطیاں ہو گئیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش کا طالب ہوں، اب زمانے کے امام کی بیعت میں آ کر یہ عہد کرتا ہوں کہ مرتے دم تک تقوی پر چلوں گا، تو یہ حقیقی تقوی ہے اور یہ حقیقی فرما برداری ہے کہ پھر اس عہد کو پورا کرے. قرآن کریم میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس قدر تقوی کے بارے میں جو احکامات دیے ہیں، اس لیے کہ پہلی قوموں کی تباہی، پہلے نبیوں کی امتوں کا بگڑ جانا تقوی کی کمی کی وجہ سے تھا. آج دیکھ لیں کوئی مذہب بھی تقوی پر قائم نہیں، حتیٰ کہ مسلمان بھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے نافرمان ہیں، وہ بھی باوجود اصل تعلیم کے موجود ہونے کے تقوی سے دور ہیں. اسلام کیونکہ آخری شرعی دین ہے، وہ تعلیم ہے جس پر دین مکمل ہو گیا، اور اب قیامت تک کوئی نئی تعلیم اور نئی شریعت نہیں آنی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جہاں اس شرعی کتاب کو اصلی حالت میں محفوظ رکھے، وہاں اس پر عمل کروانے کے لیے ایسے افراد اور مجدد بھیجتا رہا مختلف زمانوں میں جو دین پر عمل کرنے والے اور سمجھنے والے تھے. اور اس زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ان راہوں کی صحیح طرح سے تعین کر کے ہمیں دکھائے، ان پر مسلسل ہمیں بلاتا رہے جو تقوی کی راہیں ہیں. بس آج ہر اس شخص کا فرض ہے جو اپنے آپ کو زمانے کے امام سے منسوب کرتا ہے کہ تقوی پر چلے، کیونکہ تقوی پر چل کر ہی اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق بنیں گے ہم. بس ہمیں اس کا اہل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو اس کا اہل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوف کو ہر وقت دل میں قائم رکھنا ہوگا. اور یہ خوف کس طرح قائم رکھنا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کرنے والے بنے رہو اور کبھی اس کی نافرمانی نہ کرو. ہمیشہ اس کے شکر گزار بنے رہو اور کبھی اس کی ناشکری نہ کرو. ہمیشہ اس کی یاد سے اپنے دلوں کو معطر رکھو اور اسے کبھی نہ بھولو. بس یہ معیار اس وقت حاصل ہوں گے جب انسان اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے قربان کر دے. کامل فرما برداری
اس وقت ہوگی جب خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا بھی پڑے تو ڈالے ایک مومن، اپنا نقصان بھی ہوتا ہو تو ہو جانے دے، لیکن اپنے بھائی کے حقوق کی تلفی نہ کرے، بلکہ تلفی تو کیا، اسے ذرا سا نقصان پہنچانے کا بھی نہ سوچے، اور پھر تنگی، ترشی، عسر یا یسر ہر حالت میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار بنے۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یقیناً یہ تقویٰ کے اعلیٰ معیاروں کو چاہتا ہے، اور پھر ذکر الہی اور عبادت کے بھی وہ معیار حاصل کرو جو خدا تعالیٰ کا مزید قرب دلانے والے ہوں۔ اور یہ حالت ایک مومن کی، ایک سچے مومن کی اس وقت تک رہنی چاہیے جب تک کہ انسان کے جسم میں جان ہے، جب تک کہ زندگی کی کوئی رمق بھی باقی ہے۔ بس یہ چیز ہے جو ہمیں اختیار کرنے کے، جو ہمیں اپنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں جو میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ طریق سکھایا ہے کہ کس طرح تم اس پر قائم رہ سکتے ہو۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہاں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قوموں کا انحطاط اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی جاتی، دین میں اپنی مرضی کی طرح طرح کی بدعات شامل کر دی جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے انحطاط کی بھی یہی وجہ تھی۔ مثلا قرآن کریم میں ان کے متعلق آتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو سبت کے معاملے میں زیادتی کرنے والے تھے۔ ہم نے انہیں کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ بس جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی انہوں نے کی اور ان حدود کو پھلانگنا چاہا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی، تقویٰ سے عاری ہو گئے، تو پھر سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا، نکالی ان میں پیدا ہو گئی، منافقت ان میں پیدا ہو گئی۔ اور آج جیسا کہ میں نے کہا، باوجود قرآن کریم کے اصلی حالت میں موجود ہونے کے، مسلمانوں میں بھی یہی حالت پیدا ہو گئی ہے۔ صرف دیکھنے اور محسوس کرنے کے لیے ایک بینا آنکھ چاہیے اور محسوس کرنے والا دل چاہیے، اور اس زمانے کے لیے یہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ ایسے حالات پیدا ہوں گے جب گھبراہٹ اور بے چینی کی حالت میں امت کے لوگ علماء کی طرف جائیں گے تو وہاں انہیں بندر اور سور نظر آئیں گے۔ یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقویٰ اٹھ جائے گا، زمانے کے امام کا انکار خود بھی کر رہے ہوں گے اور لوگوں کو بھی مجبور کر رہے ہوں گے کہ کرو، ورنہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، صرف اس لیے کہ ہماری دکان چمکی رہے۔ بس ان کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو مزید شکر گزاری کی حالت ہمیں پیدا ہوتی ہے، اور ہونی چاہیے کہ ہمیں اس خدا نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، جس نے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے آپ کو بھیجا تاکہ تقویٰ پر چلنے والوں کی ایک جماعت امت محمدیہ میں قائم ہو اور قائم رہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہی ایک بات ہے جو ہمیں تقویٰ پر چلانے اور بگڑنے سے بچانے والی ہوگی۔ حبل اللہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خدا کی کتاب قرآن کریم حبل اللہ ہے جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ بس قرآن کریم کے احکامات کو پڑھنا، سمجھنا
اور اس پر عمل کرنا ہے جو ایک مومن کو حبل اللہ سے چمٹائے رکھے گا۔ اور جو خلاصہ ہے ان احکامات کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اور کامل فرما برداری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان اور کامل فرما برداری، اور خلافت سے وفا اور اطاعت کا تعلق۔ جو ان تین باتوں پر دل کی گہرائیوں سے عمل کرنے والا ہوگا وہی متقیوں کی فہرست میں شامل ہوگا، اور وہی حبل اللہ کو پکڑنے والا ہوگا۔ اس آیت میں مزید وضاحت فرمائی گئی ہے کہ صرف انفرادی تعلق جو کسی بھی مومن کا خدا سے ہے یا نبی سے ہے یا خلیفہ وقت سے ہے کافی نہیں، جب تک کہ تم جماعت کی اکائی کی اہمیت کو نہ سمجھو۔ ولا تفرقوا کہہ کر اس طرف توجہ دلائی کہ تفرقہ نہ ڈالو۔ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس طرح بن جاؤ جس طرح ایک ماں کے پیٹ سے دو بھائی، ایک دوسرے سے رنجشوں کو دور کرو۔ بس جماعت کی مضبوطی بھی اس وقت قائم ہوگی جب آپس میں پیار اور محبت کی فضا پیدا ہوگی، اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق بھی تبھی پیدا ہوگا جب ایک دوسرے کے گناہ معاف کرنے کی عادت پڑے گی۔ اور پھر یہ اعلیٰ اخلاق ہیں جو مرنے کے بعد بھی خدا تعالیٰ کی رضا کی جنتوں کا وارث بنائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کون سی چیز اکثر لوگوں کو جنت میں لے جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا تقوی اور عمدہ اخلاق ہیں۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ذر، ایمان کے کڑوں میں سے کون سا کڑا زیادہ مضبوط ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی کرنا، اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ناراض ہونا، یہ سب مضبوط کڑے ہیں۔ بس اس مضبوط کڑے کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر جماعت کا ہر فرد اس کی اہمیت سمجھ لے تو ہر فرد جماعت کی مضبوط زنجیر کے مضبوط کڑے کا کردار ادا کرنے والا ہوگا۔ ہر فرد جماعت نہ صرف اس مضبوط کڑے کو پکڑ کر خود اپنے ایمان کو مضبوط کر رہا ہوگا، بلکہ ہر شخص وہ مضبوط کڑا بن جائے گا جو دوسرے میں پرویا ہوا ہے، اور ایک ایسی زنجیر کی شکل اختیار کر جائے گا جس کی مضبوطی کی ضمانت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسے کی اغراض بیان فرماتے ہوئے غرض یہ بھی بیان فرمائی کہ اس جماعت کے تعلقات اخوت استحکام پذیر ہوں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا ایمان ہرگز درست نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آرام پر اپنے بھائی کا آرام حت الوسع مقدم نہ ٹھہراوے۔ پھر آپس میں محبت اور پیار کو کس طرح بڑھانا ہے، کس طرح اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے تاکہ جماعت میں مضبوطی پیدا ہو، اس بارے میں آپ فرماتے ہیں اگر کوئی میرا دینی بھائی اپنی نفسانیت سے مجھ سے سخت گوئی کرے تو میری حالت پر حیف ہے
اگر میں بھی دیدہ دانستہ اس سے سختی سے پیش آؤں، بلکہ مجھے چاہیے کہ میں اس کی باتوں پر صبر کروں اور اپنی نمازوں میں اس کے لیے رو رو کر دعا کروں، کیونکہ وہ میرا بھائی ہے اور روحانی طور پر بیمار ہے۔ پس یہ ہے صلح کی بنیاد ڈالنے کا حقیقی طریق، یہ ہے دلوں کی قدورتیں دور کرنے کا حقیقی طریق، یہ ہے تفرقہ ختم کرنے کا طریق۔ اگر بدلے لینے شروع کر دیے جائیں، اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو طول دینا شروع کر دیا جائے تو پھر نفرتیں پھیلتی ہیں، پھر معاشرے میں امن قائم ہونے کے بجائے فساد پھیلتا ہے، پھر کینے اور بغض جنم لیتے ہیں، پھر انسان تقوی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، پھر ایمان کے مضبوط کڑے پر ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور کسی دوسرے کا یا جماعت کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، پھر اس سے انسان خود اپنی دنیا و عاقبت پھر خراب کر لیتا ہے۔ بس ایک مومن کی یہ نشانی بتائی کہ ہر قسم کے تفرقوں سے بچے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل نرم نہ ہو، جب تک وہ اپنے تئیں ہر ایک سے ذلیل تر نہ سمجھے اور ساری مشیختیں دور نہ ہو جائیں۔ فرمایا، بدی کا نیکی کے ساتھ جواب دینا سعادت کے آثار ہیں، اور غصے کا کھا لینا اور تلخ بات کو پی جانا نہایت درجے کی جواں مردی ہے۔ بس یہ وہ معیار ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں ہیں جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے میں بھی کردار ادا کریں گی، یہی باتیں ہیں جو تفرقہ سے بھی بچائیں گی، یہی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وارث بنائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ہم آج کل بہت ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر اس سال کے حوالے سے، اور وہ ہے خلافت کی نعمت۔ خطبے میں نے ذکر کیا تھا۔ آج ہم دوسروں میں یعنی دوسرے مسلمانوں میں اس نعمت کے نہ ہونے کی وجہ سے دل پھٹے ہوئے ہونے کے نظارے دیکھتے ہیں، اور حقیقت میں ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ کسی احمدی کو اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہمارے خلاف تو یہ سب اکٹھے ہیں، شاید ان کا جتھا بن گیا ہے، یا ان میں کوئی آپس کی محبت اور گہرا تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں ان کی حقیقت تو اخباروں سے، اخبار پڑھنے والے سمجھتے ہیں اخباروں سے آیا ہے، یہ کیا حال ہے ان کا آپس میں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی حالت کا نقشہ قرآن کریم میں کھینچا ہے۔ فرمایا کہ تاسبہم جمیع وقلوبہم شتیٰ، یعنی تو ان کو ایک قوم خیال کرتا ہے لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج اگر ان میں کوئی اکائی ہوتی تو باوجود کئی اسلامی ملکوں کے وسائل اور دولت کے دنیا میں یوں ان کی بیچارگی نظر نہ آ رہی ہوتی۔ اگر جماعت احمدیہ کے خلاف بظاہر یہ ایک لگتے ہیں تو یہ بھی جماعت احمدیہ کی سچائی کے سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، تبھی تو یہ اس نعمت سے محروم ہیں، اس نعمت کی تلاش میں ہیں۔ لیکن یہ انعام ہے خدا تعالیٰ کا تقوی پر چلنے والوں کے لیے، یہ وعدہ ہے ان کے لیے جو ایمان لائے، لیکن یہ تو مسیح محمدی پر ایمان نہیں لائے، یہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کا انکار کیے بیٹھے ہیں۔ انہیں یہ نعمت کس طرح مل سکتی ہے؟ یہ تو ایمان لانے کے بعد پھر تقوی کی کمی کی وجہ سے دوبارہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ منسوب تو اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، اس لیے اس محبت کا تقاضا ہے جو ایک احمدی کے دل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھری ہوئی ہے اور ہونی چاہیے کہ ان کو اس گڑھے میں گرنے سے بچائیں۔
حقیقی راستے دکھائیں جو انعام یافتہ لوگوں کے راستہ ہے۔ دوسرے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اس کی قدر کرنے والے ہم خود بھی اس وقت کہلا سکیں گے جب ہم اپنے بھی جائزے لیں، اور جائزے ہمیشہ لیتے رہیں۔ اپنے تقویٰ پر بھی نظر رکھیں، خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی طرف بھی توجہ ہو، خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، زہد اور تقویٰ میں ترقی ہو، خدا ترسی اور پرہیزگاری اور ہمدردی میں بڑھنے والے ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں کہ آپ علیہ السلام یہی کچھ ہم سے چاہتے ہیں۔ شروع میں جو 2 آیات میں نے تلاوت کی تھیں، ان دونوں میں بھی جیسا کہ میں نے بتایا 2 باتوں کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے، ایک اطاعت اور دوسرے تقوی۔ اصل میں تو اطاعت بھی تقوی سے ہی پیدا ہوتی ہے، بس اور اگر تقوی ہوگا تو پھر اطاعت بھی ہوگی۔ بس اس اہم حقیقت کو ہر احمدی کو پکڑ لینا چاہیے۔ جو آیات میں نے پڑھی تھیں ان کا ترجمہ یہ ہے، پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کے عہد کو جسے اس نے تمہارے ساتھ مضبوطی سے باندھا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرو، اللہ یقیناً سینوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر سورہ نور کی آیت تلاوت میں بھی آئی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے تو یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر۔ ان آیات کے مضمون اور طرز تخاطب سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ہدایت خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لانے والے ہیں۔ گو یہ آیت ہر مسلمان کو اس نعمت اور اس عہد کی یاد دلاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مسلمانوں پر اتاری ہے نعمت، اور جس کی اطاعت کا عہد ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے بعد خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت میں شامل ہونے والوں کو اس کی پابندی کرنے کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ ایک نعمت 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اتاری، اسے ہم نے قبول کیا یا ہمارے آباء و اجداد نے قبول کیا اور بڑی حفاظت سے وہ نعمت ہم تک پہنچائی، اور پھر 14ویں صدی میں آپ کی پیشگوئی کے مطابق آخرین کے لیے بھی یہ نعمت اتاری جس نے پچھلوں کو پہلوں سے ملا دیا۔ بس اس نعمت کی قدر کرنا، اسے ہمیشہ یاد رکھنا، اس سے استفادہ کرنا ہر احمدی مسلمان مومن کا کام ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کے بعد جس دائمی قدرت کے جاری ہونے کی ضمانت دی تھی، جو پھر ایک نعمت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، اس کی قدر کرنے اور اس سے اخلاص و وفا کا تعلق رکھنے کا حکم بھی ہے۔ ان نعمتوں کی قدر کا حق ہم اس وقت ادا کرنے والے ہوں گے
یا ادا کرنے والے کہلا سکیں گے جب تقوی پر چلتے ہوئے اپنے اس عہد کو پورا کرنے والے ہوں گے جو ایک مسلمان نے اور پھر ایک احمدی مسلمان نے اسلام اور احمدیت قبول کرتے وقت کیا ہے اور کرتا ہے۔ اس عہد کی مضبوطی اس وقت ہوگی جب تمام شرائط بیعت کو تقوی کے باریک در باریک معنوں کی روح سے بھی ہم ماننے والے ہوں گے، اطاعت کے معیار قائم کرنے والے ہوں گے۔ وہ مسلمان جنہوں نے اس زمانے کے امام کو نہیں مانا، آخرین کو پہلوں سے ملانے والوں کی نہ صرف نفی اور انکار کیا بلکہ استہزاء، ہنسی، ٹھٹھا اور بزنی میں تمام حدوں کو پھلانگ گئے، اور وہ تمام لوگ جو ان دنیاوی خوفوں کی وجہ سے مسیح و مہدی کے انکاری ہوئے، اس اطاعت سے باہر نکلنے والے ہو گئے تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ باوجود قرآن کریم پڑھنے کے اللہ کا تقوی ان کے سینوں سے نکل گیا ہے۔ یہ خیال کرنا کہ علماء صرف ذمہ دار ہیں کہ ان کا کام رہنمائی کرنا تھا، جو نہ صرف انہوں نے نہیں کی بلکہ مخالفت پر بھی ابھارا دوسروں کو غیر، اگر یہ جواب دیں علماء کے پیچھے چلنے والے پھر ہم کیا کریں، ہم تو کم علم تھے یا ہیں، تو اس عذر کو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ رد فرمایا ہے۔ یہ عذر کسی کام نہیں آئے گا، یہ باتیں تقوی سے بعید ہیں۔ واتقوا اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی کہ کیوں دنیاوی خوفوں کی وجہ سے تم نے تقوی سے کام نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ ان بھڑکانے والوں کے سینوں کی باتیں بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا کہ تمہارے سینوں کی باتیں بھی میں جانتا ہوں۔ بس یہ تو ہے ان کی بات جو انکاری ہیں، لیکن ہم جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا، تقوی کے باریک در باریک پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عہد بیعت کو بھی نبھانا ہے۔ یہ عہد بیعت کیا ہے؟ یہ عہد بیعت وہ شرائط بیعت ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمائی تھی۔ اس عہد کی مضبوطی تب ہوگی جب آپ کے دعوی مسیحیت اور مہدویت کے ساتھ اس بات پر بھی یقین رکھنے والے ہم ہوں گے کہ جو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا بھی ضروری ہے جو میرے جانے کے بعد آئے گی۔ بس یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں ہے، اور اس کو میں کہتا ہوں کہ خناس سمایا گیا تھا، اور آج بھی بعض ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم مسیح موعود کو مانتے ہیں، خلافت کی بیعت ضروری نہیں۔ یہ لوگ نعمت کے بھی انکاری ہیں اور عہد کو بھی توڑنے والے ہیں، اور نتیجتاً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے بھی باہر نکلنے والے ہیں۔ بس تقوی پر چلنے والے اور نعمت کی قدر کرنے والے اور عہد کی پابندی کرنے والے اور اطاعت کے کامل دائرہ میں رہنے والے وہی لوگ ہیں جو قرآن کریم کے احکامات پر، تمام احکامات پر عمل کرنے والے ہیں اور نبی پر ایمان لانے والے ہیں اور کامل ایمان لانے والے ہیں اور خلافت سے بھی پختہ تعلق قائم رکھنے والے ہیں۔ بس اس لحاظ سے آپ ان خوش قسمتوں میں ہیں، ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں جو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ مان لینے اور کر لینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان ماننے والوں اور اطاعت میں آنے والوں کو فرماتا ہے واتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان باتوں پر قائم رہنے کے لیے، یہ جو تمام باتیں ہیں، شرائط ہیں، ان پر قائم رہنے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے۔ ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ کا خوف اور تقوی ضروری ہے۔ تقوی کے بھی آگے کئی مرحلے ہیں۔ بس آج جب ہم یہ کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا اور اپنے بے انتہا فضلوں سے ہمیں نوازا، اور آج ہم خلافت احمدیہ کے 100 سال پورے ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں، اور نہ صرف 100 سال پورے ہوتے دیکھ رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے کامیابیوں اور کامرانیوں کے جلوہ میں اسے آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، 7 سالہ خلافت جوبلی، حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر۔ جماعت کس طرح اللہ تعالیٰ کے انعاموں اور فضلوں کو سمیٹ رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش کس طرح ہو رہی ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ روایت ہے دوسرے دن کی تقریر میں بتایا جاتا ہے، تو کل انشاءاللہ اس بارے میں بتاؤں گا۔ تو بہرحال جماعتی ترقیات اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار اور انگنت احسانات اور فضل جو جماعت پر برس رہے ہیں، یہ ہمیں اس طرف توجہ دلانے والے ہونے چاہیے کہ ہم تقویٰ میں ترقی کی طرف قدم بڑھاتے چلے جانے والے ہوں، تاکہ ہم میں سے ہر شخص ان برکات سے فیض پانے والا بنتا چلا جائے جو اللہ تعالیٰ جماعت پر نازل فرما رہا ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بعض موٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، مثلا جھوٹ بولنا، زنا کرنا، خیانت، جھوٹی گواہی دینا اور اطلاف حقوق، شرک کرنا وغیرہ۔ اب دیکھیں، جھوٹی گواہی اور دوسروں کے حق مارنے کو آپ نے زنا اور شرک کے ساتھ رکھا ہے، یعنی جھوٹ، خیانت، جھوٹی گواہی اور دوسروں کے حق مارنا، جو اکثر لوگ مقدموں میں کر جاتے ہیں اور سمجھتے نہیں، جھگڑوں میں بھی ایسی باتیں سامنے ہو جاتی ہیں، بعض لالچ میں کر جاتے ہیں، لیکن نہیں سمجھتے کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو زنا اور شرک کے برابر کی گناہوں کی فہرست میں شامل فرمایا ہے۔ اب مثلا گزشتہ دنوں میں نے خطبہ دیا تھا کہ ٹیکس چوری نہ کریں، اور جھوٹی آمد یا مالی حالات جو ہیں وہ غلط طور پہ حکومت سے نہ چھپائیں بلکہ سچی بات کریں۔ تو مجھے خط آئے کہ ہم سمجھے تھے کہ اس حد تک غلط بیانی کر کے حکومت سے منافع لینا جائز ہے، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب ہم نے بند کر دیا۔ تو بہرحال اسی طرح عدالتوں میں قضاء میں جھوٹی گواہیاں بھی دیتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے، تو یہ سب تقویٰ سے دور کرنے والی باتیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو فوراً رد عمل کے طور پر اس کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اس برائی کو۔ یہ بھی خلافت کی برکات میں سے ایک برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک تعلق دلی پیدا کیا ہوا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ لیکن بعض گناہ ایسے باریک ہوتے ہیں کہ انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے اور سمجھتا ہی نہیں، جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اسے پتہ نہیں لگتا کہ گناہ کرتا ہے۔ مثلا گلہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، ایسے لوگ اس کو بالکل ایک معمولی اور چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن شریف نے اس کو بہت ہی بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ انسان ایسا کلمہ زبان پر لاوے جس سے اس کے بھائی کی تحقیر ہو، اور ایسی کارروائی کرے جس سے اس کو حرج پہنچے۔ ایک بھائی کی نسبت ایسا بیان کرنا جس سے اس کا جاہل اور نادان ہونا ثابت ہو، یا اس کی عادت کے متعلق خفیہ طور پر بے غیرتی یا دشمنی پیدا ہو، یہ سب برے کام ہیں۔ ایسا ہی بخل، غضب، یہ سب برے کام ہیں
بس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے موافق پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان ان سے پرہیز کرے اور ہر قسم کے گناہوں سے جو خواہ آنکھوں سے متعلق ہوں یا کانوں سے، ہاتھوں سے یا پاؤں سے بچتا رہے، کیونکہ فرمایا ہے ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی جس بات کا علم نہیں خواہ خواہ اس کی پیروی مت کرو، کیونکہ کان، آنکھ، دل اور ہر ایک عضو سے پوچھا جائے گا۔ بہت سی بدیاں صرف بدظنی سے ہی پیدا ہوتی ہیں، ایک بات کسی کی نسبت سنی اور جھٹ یقین کر لیا، یہ بہت بری بات ہے۔ جس کا قطعی علم اور یقین نہ ہو اس کو دل میں جگہ مت دو، یہ اصل بدظنی کو دور کرنے کے لیے ہے، یہ اصل بدظنی کو دور کرنے کے لیے ہے، یعنی یہ بنیادی چیز ہے بدظنی کو دور کرنے کے لیے، کہ جب تک مشاہدہ اور فیصلہ صحیح نہ کرے نہ دل میں جگہ دے، جب تک صحیح طرح دیکھ نہ لو، غور نہ کر لو، اس کو دل میں جگہ نہ دو ایسی باتوں کو، اور نہ ایسی بات زبان پر لائے۔ یہ کیسی محکم اور مضبوط بات ہے، بہت سے انسان ہیں جو زبان کے ذریعے سے پکڑے جائیں گے۔ یہاں دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے آدمی محض زبان کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں اور انہیں بہت کچھ ندامت اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں کس باریکی سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تقویٰ کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ اب گلہ کرنا بھی عام بات سمجھی جاتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے شکایات ہیں جو پھر دوسرے کے بارے میں اس کی غیر حاضری میں غیبت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ ہمیں اس ابتدائی حالت سے ہی ہوشیار فرما رہے ہیں کہ گلہ کرنا بھی جو ہے یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا، کہ یہی چیزیں پھر غیبت اور چغلی بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایسا ہی قرار دیا، حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور کوئی پسند نہیں کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اگر کسی کی اصلاح چاہتے ہیں تو علیحدگی میں سمجھائیں، اگر کسی سے اپنے بارے میں سن کر کوئی شکایت پیدا ہوئی ہے تو اسے ٹھنڈے دل سے سمجھا کر وہ غلط فہمی دور کریں، اس کے لیے دعا کریں، ورنہ یہ فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور بھائی سے تعلقات نہیں رہتے پھر، بلکہ وہ کینوں اور بغضوں اور لڑائیوں میں بدل جاتے ہیں۔ پھر آپ نے بخل اور غضب کی نشاندہی فرمائی، کیونکہ یہ سب دلوں کی سختی کا باعث بنتے ہیں، اور جب دل دوسرے کے لیے سخت ہو جائیں تو تقویٰ سے دوری ہو جاتی ہے۔ بس اگر تقویٰ سے قریب ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرنا ہے تو پھر ہر قسم کے گناہ سے بچنا ایک مومن کا کام ہے، کیونکہ جب انسان خدا کے حضور پیش ہوگا تو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ جرم ثابت کیا جائے۔ ایک تو خدا تعالیٰ خود ہی جانتا ہے کہ بندے نے کیا عمل کیا، جو کچھ انسان اس دنیا میں کرتا رہا ہے یا کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ دوسرے ہر گناہ اور ہر غلط حرکت کے بارے میں جسم کا ہر عضو خود بولے گا، بس بڑے ہی خوف کا مقام ہے یہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہت سی بدیاں صرف بدظنی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، بس بدظنی سے بچو۔ اور بدظنی سے کس طرح بچنا ہے؟ فرمایا کہ ہر بات کو بغیر تحقیق کے نہ مان لیا کرو۔ پہلی بات سن کر یہ نہیں ہے کہ پہلے بغیر سنتے ہی اس پر بدظنی شروع کر دو، بلکہ پہلے بات سنو اور سن کر اس کو دیکھو، غور کرو، اس کا مشاہدہ کرو، پھر فیصلہ کرو۔ ایک دوسرے کے بارے میں جب بات سنتے ہیں تو بہت سے جھگڑے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ادھر بات سنی اور ادھر مغلوب الغضب ہو کر فوراً مرنے پر آمادہ ہو گئے، یا یہ دل میں اسے جگہ دے کر پھر ایسی شکل اختیار کر لی جو بڑھتے بڑھتے
کینے میں تبدیل ہو گئی، اور پھر ایک رسی سے چمٹے ہونے کا نظارہ دکھانے کے بجائے پھٹے ہوئے دلوں کا نظارہ پیش کر رہے ہوتے ہیں پھر ایسے لوگ۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے اور کھلے گناہوں سے تو اکثر پرہیز کرتے ہیں، بہت سے آدمی ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی خون نہیں کیا، نقب زنی نہیں کی، یا اور اس قسم کے بڑے بڑے گناہ نہیں کیے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کتنے ہیں جنہوں نے کسی کا گلہ نہیں کیا، یا کسی اپنے بھائی کی حد تک کر کے اس کو رنج نہیں پہنچایا، یا جھوٹ بول کر خطا نہیں کی، یا کم از کم دل کے خطرات پر استقلال نہیں کیا۔ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگ بہت ہی کم ہوں گے جو ان باتوں کی رعایت رکھتے ہوں اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہوں، ورنہ کثرت سے ایسے لوگ ملیں گے جو تقریباً جھوٹ بولتے ہیں، اور ہر وقت ان کی مجلسوں میں دوسروں کا شکوہ شکایت ہوتا رہتا ہے، اور وہ طرح طرح سے اپنے کمزور اور ضعیف بھائیوں کو دکھ دیتے ہیں۔ فرمایا اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ میں اس وقت بڑے کاموں کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا۔ فرمایا قرآن شریف میں اول سے آخر تک اوامر اور نواہی اور احکام الہی کی تفصیل موجود ہے۔ خلاصتاً یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو ہرگز منظور نہیں کہ زمین پر فساد کریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا پر وحدت پھیلانا چاہتا ہے، لیکن جو شخص اپنے بھائی کو رنج پہنچاتا ہے، ظلم اور خیانت کرتا ہے، وہ وحدت کا دشمن ہے۔ جب تک یہ بد خیال دل سے دور نہ ہو، کبھی ممکن نہیں کہ سچی وحدت پھیلے۔ اس لیے اس مرحلے کو سب سے اول رکھا ہے۔ بس ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج ہم جب یہ اعلان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، آج اگر کوئی جماعت اس دنیا میں ہے جس میں وحدت نظر آتی ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہے۔ تو ہمیں ان برائیوں کو جو بنیادی برائیاں ہیں دور کرنا ہوگا، اور ان کو دور کرنا ضروری ہے، اور ان تمام نیکیوں کو اپنانے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر فرمایا قرآن کریم میں۔ اور یہ تقویٰ کا پہلا مرحلہ ہے۔ انسان نے فرمایا اگر ہم یہ اختیار کر لیں تو تب ہم کہہ سکیں گے کہ ہم خدا اور رسول کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ فائزون میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جو بامراد ہیں، اور جو بامراد ہوں گے پھر وہ اس انعام سے فیض پانے والے ہوں گے جو خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ پر کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہمیں خلافت کے بندھن سے جوڑ دیا ہے۔ بس آج جلسے میں شامل ہر احمدی، بلکہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہر احمدی یہ عہد کرے کہ ہم نے تقویٰ پر چلتے ہوئے آپس کے تعلقات کو بھی مضبوط کرنا ہے، پیار، محبت اور بھائی چارے کی فضا قائم کرنی ہے، ایک دوسرے کی غلطیوں اور لغزشوں کو بخشنا ہے، بدظنیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ وہ وحدت پیدا کر سکیں جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے۔ اور نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت ختم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، سب سالہ خلافت جوبلی، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت امیر المومنین، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر۔ اور اس انعام سے فیض یاب ہو سکیں جو خلافت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو اس وحدت کی برکت سے ہمیں نقصان پہنچانے کی دشمن کی ہر کوشش خود بخود ناکامی اور نامرادیوں میں بدل جائے گی۔
اللہ کرے کہ ہر احمدی کا دل تقوی سے پر ہو جائے اور کبھی کوئی احمدی بھی اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے اس لڑی سے باہر نکلنے والا نہ بنے جو ایک عبادت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے یہ وحی بار بار ہوئی ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی حمایت اور نصرت میں ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور اتنی فرماتے ہیں اور اتنی مرتبہ یہ الہام ہوا ہے کہ میں گن نہیں سکتا، خدا جانے 2000 مرتبہ ہوئی ہو۔ اس سے غرض یہی ہے کہ تا جماعت کو معلوم ہو جاوے کہ صرف اس بات پر فریفتہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، یا صرف خشک خیالی ایمان سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت اس وقت ملے گی جب سچا تقوی ہو اور پھر نیکی ساتھ ہو۔ بس اس کے لیے ہر احمدی کو خاص کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جلسے کے دن بھی اپنے فضل سے ہمیں اس لیے میسر فرمائے ہیں کہ ہم ان نیکیوں کی طرف توجہ دیں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، اور ان برائیوں سے بچیں جن سے بچنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں دعاؤں اور توجہ کے ساتھ ہمیں اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے اور تقوی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ نسل در نسل ہم اس وعدت میں پروئے رہیں جس کا قیام خدا تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، 7 سالہ خلافت جوبلی، 7 سالہ خلافت جوبلی، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب دعا کر لیں، دعا کر لیں، نعرے بند دعا کر لیں۔
آمین.